یہ مسجد نبوی کا منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دروازے سے ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دوسرے دن رسول اللہ نے پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی انصاری صحابی اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ اس دن بھی وہی صحابی اندر داخل ہوا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے انہیں رسول اللہ نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی کے گھر چلے گئے اور چند دن کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ یہ مدینہ تھا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان نوازی نہ کرے۔ انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے۔ دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر چلے گئے۔ حضرت عبداللہ نے منہ پر چادر کی اور چادر میں ایک سوراخ بنایا اور چھپ کر اس صحابی کو دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ صحابی اٹھیں گے اور عبادت شروع کر دیں گے، مگر صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک مزے سے سوتے رہے۔ پھر اٹھے، فجر کی نماز ادا کی، ناشتہ کیا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی تو حضرت عبداللہ کا خیال تھا یہ اس رات اب عبادت کریں گے، مگر اس رات بھی وہ عشاء کی نماز کے بعد لمبی تان کر سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب کوئی تہجد بھی ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی صبح فجر تک سوتے رہتے۔ حضرت عبداللہ پریشان ہوئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا کہ آپ کون سی ایسی عبادت اور کون سا ایسا فعل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا ہے، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ آپ کی زندگی صرف فرائض تک محدود ہے، آپ نفلی عبادت تک نہیں کرتے، پھر اللہ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ اس انصاری صحابی نے کہکا لگایا اور فرمایا بھتیجے میں جیسا ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ حضرت عبداللہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو انصاری صحابی نے آواز لگائی بھتیجے سنو۔ اس انصاری صحابی نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری اس جگہ میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت اور کوئی حسد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سنا تو انہیں کرنٹ سا لگا اور وہ چلا کر بولے یہی ہے وہ، یہی ہے وہ۔ تو یاد رکھو کہ اگر ہم اپنے دل کو صاف کر لیں اور اسے ایک ایسی مقدس عبادت گاہ بنا لیں جس میں بغض، کینہ، حسد جیسے شیطان داخل نہ ہو سکیں تو آپ منزل پا لیں گے۔ اگر آپ دوسروں کی کامیابی پر جلتے ہیں اور اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو ناکام ہوتا، برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حسد جیسی بیماری کا شکار ہیں۔ یہ بیماری آپ کی صحت، آپ کے سکون اور آپ کے ایمان کو نگل جائے گی، اور اگر آپ نے اپنے دل کو اس بیماری سے پاک کر لیا اور پھر ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی خوشخبری اس صحابی کو دل کے پاک ہونے کی وجہ سے دی تھی وہ ہمارے اوپر بھی صادق آ جائے۔